مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اور اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کے نزدیک یہ فرما رہے تھے کہ تقدیر اور نصیب میں فرق ہے۔ کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں اور کچھ نصیب میں۔ تو کسی نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تقدیر پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے تم اپنی ماں تبدیل نہیں کر سکتے، جو تمہاری ماں ہے زندگی بھر وہی رہے گی، اور نہ تم اپنا باپ تبدیل کر سکتے ہو۔ تم اپنے پیدا ہونے کے لمحات تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس فیصلے میں انسان کا اختیار نہ ہو وہ تقدیر ہے، اور نصیب یہ ہے کہ قدم قدم پر انسان کے سامنے صحیح اور غلط کا فرق واضح ہے۔ جو فیصلہ انسان اپنے لیے کرتا ہے، جس چیز پر انسان اپنا اختیار رکھتا ہے، وہ سارے فیصلے انسان کے آنے والے نصیب کو بہتر یا بدتر بناتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسا کہ والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اولاد اپنے علم پر توجہ دینے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی ہے، تو یہ اس کا فیصلہ ہے، قدرت کا نہیں۔ اس غلط فیصلے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اور جیسے انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے دولت کماتا ہے، اس غلط فیصلے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اور جیسے انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے دولت کماتا ہے، اس غلط طریقے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ انسان کے غلط فیصلے انسان کا برا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی صحیح فیصلے کرتا رہے پھر بھی اس کی زندگی تکلیفوں سے بھر جائے تو بس بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو زیادہ دینا چاہتا ہے اور زیادہ نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اسے اس منزل کے قابل بناتا ہے، اور قابل بنانے کے لیے اسے سیکھنا درکار ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جسے سکھانا چاہتا ہے اسے نہ کسی مکتب بھیجتا ہے اور نہ ہی کسی استاد کے پاس، بلکہ اسے تکلیفوں کا زیور پہناتا ہے، کیونکہ اس زمین میں انسان کو سکھانے کے لیے سب سے بہترین استاد تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں تکلیفیں اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ تکلیفیں دیکھ کر اس منزل کے قابل ہو جائے جو منزل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے۔
لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو۔ خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے۔ اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگ جاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کرنے کی وجہ سے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت کی فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے۔ آمین ثم آمین۔